بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان نشریات میں پروگرام کرنے والے احباب، ذرا ان کی شخصیت پہ آپ ذرا نظر دوڑائیں۔ پورا سال ڈم 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 ٹھمکے، اور جب رمضان شروع ہوتا ہے اسکالر بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی وہ تشریحات ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کی پناہ ایسے مبلغین سے۔ تنقید کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اصلاح کرنا کہ خدا را دین کو دین رہنے دیں۔ آپ کی ایک فیلڈ ہے، آپ اپنا کام وہ کریں جو آپ کرتے ہیں، اگرچہ وہ کام آپ کا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، گانے گانا جائز نہیں ہے، دیکھیں یہ ڈانس کرنا جائز نہیں ہے، یہ آپ کا اس انداز میں اداکاریاں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا وہ کام ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ دین نہ بیان کریں۔ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ آپ دین آ کے بیان کرتے ہیں اور ایک نظریہ بنا کے اینکر پرسن صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اس نظریے کے مطابق ساروں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریٹنگ کے چکر میں وہ سوال، وہ کوسچن کرنا ہے جس سے معاذ اللہ دین کا مذاق اڑے، جس سے معاذ اللہ علماء کی تضییق ہو، جس سے معاذ اللہ مدارس اور دین کے جو شاعر ہیں ان کی تضییق ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ان لوگوں کو دین بیان کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے لوگ اور بغیر علم کے لوگ کیا they are equal؟ کیا وہ ایکول ہیں؟ نو، ایکول نہیں ہے۔ دین والے، علم والے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے وہ ایکول نہیں ہے ان کے کہ جن کے پاس نالج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے Allah will exalt those of you who believe from among you and those who are given knowledge in high degrees۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں کے مرتبے بلند کرے گا اور ان لوگوں کے مرتبے بلند کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تبلیغ کرنا علماء کا خاصہ ہے، تبلیغ کرنا یہ علماء کا حق ہے۔ اور پھر ان کا کردار دیکھیں، ان کا طرز عمل دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا اسلام ان کی زندگی میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے؟ تو قرآن واضح طور پر انہیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف کے اندر آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہوگا کہ تم وہ بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، جو بغیر عمل کے اگر چند علم کی باتیں سیکھ بھی لیتا ہے تو اس کی مثال اس ڈونکی کی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ تو آپ وہ ڈونکی نہ بنے۔ آپ کیوں چند باتیں سیکھ کر یا چند باتیں سن کر سماعت کی اور پھر سماعت کرنے کے بعد جا کے آپ دین بیان کر دیں جس کا آپ کو نہیں پتا؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ پھر قرآن نے اسلوب بیان کیا کہ کیسے تبلیغ ہونی چاہیے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، اور اگر مجادلہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو، تضحیک کے ذریعے نہیں ہے۔ لوگوں کو رسوا نہ کرو، لوگوں کو ذلیل نہ کرو، دین کا مذاق نہ اڑاؤ، مسالک کا مذاق نہ اڑاؤ، شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ، 14 صدیوں کے دین کو معاذ اللہ آج فضول نہ کہو۔ پھر قرآن کہتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 اللہ فرماتا ہے لوگوں کو وہ حکم دیتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو وہ جو تم نہیں کرتے؟ میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ جو مبلغ بن کر تبلیغ کر رہے ہیں، اینکر پرسن ہیں اور پروگراموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان میں طلب علم کا عنصر نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کیا ان میں اخلاص وہ نظر آتا ہے؟ اگر اخلاص ہو تو پورا سال ٹھمکوں کی بجائے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکال لیں، جو کہ یہ نہیں نکالتے۔ کیا
عمل صالح ہے؟ کیا لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات ہو رہی ہے؟ کیا انہیں جو اپنی بات ہے اس پہ مکمل یقین ہے یا صرف ریٹنگ کے چکر میں بیان کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اطمینان ہے؟ کیا وقار ہے؟ کیا بے خوفی ہے؟ کیا اخلاق حسنہ ہے؟ کیا فصاحت و بلاغت ہے؟ کیا قرآن سنت سے استدلال ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ کیوں دین بیان کر رہے ہو؟ یہ دین بڑی شان کا مالک ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علم کلام ہے، علم بلاغت ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، علم العقائد ہے۔ یہ دین کے اندر جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہیں، جن کے نام بھی آپ کو نہیں پتا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری اوپینین ہے، خدا کے لیے وہ کرو جو کر سکتے ہو، جو نہیں کر سکتے وہ نہ کرو، رسوا ہو جاؤ گے۔